باب ششم اشتراکیت۔ جب 1840 عیسوی میں میزینی نے اطالوی محنت کشوں میں قومیت کے نظریے کی تبلیغ شروع کی تو وہ اس بات کے اظہار میں بہت محتاط تھا کہ اس کے تصورات حریت پسندانہ نہیں بلکہ اشتراکی ہیں۔ یہ بات ذاتی ترجیح کا ایک معاملہ نہ تھی، اس نے اسے بھی سچ سمجھ کر اپنا لیا کہ یہی صحیح راستہ ہے جس کے ذریعہ محنت کشوں کی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کا یہ مفروضہ نہ صرف عجیب بلکہ نہایت عام تھا، کیونکہ اس وقت تک حریت پسندی کی یہ اجارہ داری تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہی ایک جدید نظریہ ہے جو مقبول عام ہے۔ حریت پسندی کے میلے 18ویں اور 19ویں صدیوں میں خوب لگے۔ اب مستقبل کے لیے نئی لہر اشتراکیت کی آئی۔ 19ویں صدی نے اشتراکیت کا کوئی مخالف نظریہ انقلاب فرانس کے مقابلے میں پیش نہیں کیا، اور جب اس کے مقابلے کا انقلاب 1917 عیسوی میں روس میں رونما ہوا تو اس کو عروج پر لگانے والی شے سماجی حکومت نہ تھی بلکہ اشتراکیت تھی۔ یہ صحیح ہے کہ اشتراکیت اپنی متعینہ منزلوں تک کبھی نہ پہنچ سکی، پھر بھی سماجی حکومت کی تحریک ایک فکری مسئلہ کا روپ اختیار کرتی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حریت کے حامیوں اور قدامت پسندی کے حامیوں اور دوسرے حریف نظریات کے حامیوں نے یہ محسوس کیا کہ ترقی کرنے کے لیے اگر حکومت کے اصولوں کو اپنا لیا جائے تو یہی ایک راستہ ہے جس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور اسی بات کی تلقین میزینی نے بھی کی۔ اشتراکی حکومت جدید سیاسی نظریات کا ایک بنیادی جز بنتی گئی۔ اشتراکی حکومت کے ارتقاء کے اصل اسباب: فری مارکیٹ میں اعتقاد کا فقدان۔ سوشلسٹ حکومت کا نظریہ حریت کے عقائد کی ناکامی کے باعث ظہور میں آیا۔ اس نظریے نے اپنے رجائیت پسند وعدوں کے اعتبار سے اقتصادی بہتری اور بہبودی کے حسین خواب دکھائے۔ فری مارکیٹ کے نظریاتی مبلغین کے مطابق تجارت میں سرکاری رکاوٹوں کا استحصال اور صنعتوں کا فروغ زندگی کے مادی حالات میں فوری اور عالمی پیمانے پر تبدیلی لے آئے گا۔ یہ امید بالکل بے بنیاد نہ تھی، حالانکہ فری مارکیٹ کے اصول اپنائے نہیں گئے۔ حریت پسندانہ تجربات بلا کسی احتیاط اور تحفظ کے بین الاقوامی تجارت کو خاص طور سے دور تک ساتھ لے گئے، اور 10ویں برس تک انقلاب فرانس کے بعد انہوں نے یہ بات ظاہر کی کہ اس بنیاد پر بہت کچھ تعمیری کام کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ حقیقی دولت غیر متوقع طور پر شرح سے زیادہ بڑھ گئی، اور مساوی طور پر غیر متوقع آبادی کے فروغ نے یہ ظاہر کیا کہ صنعتی انقلاب کے کچھ فائدے سب کے حصے میں آئے ہیں۔ عصر حاضر کے ناظرین کو جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اس عملی تحریک نے بڑی حد تک اقتصادی عدم مساوات پیدا کر دی ہیں۔ اس نئے اقتصادی نظام کا پورا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت صرف مالدار اور تجارتی ذہن رکھنے والے افراد رکھتے تھے۔ کامیاب مہاجن اور سٹہ باز حیرت انگیز طریقے پر مالدار ہوتے گئے، جبکہ بہت سے گندی کوٹھڑیوں میں رہنے والے محنت کش اپنے معیار زندگی میں کوئی اصلاح نہ کر سکے۔ یہ بات حریت پسندی کے حامیوں کے لیے بہت تلخ اور مایوس کن تھی، جنہیں انسانیت کے عام فلاح و بہبود اور ترقی کی امیدیں اس نظریے کو اپنانے کے نتیجے میں تھیں۔ سوشلسٹ حکومت کا نظریہ اس مایوسی کے رد عمل کے طور پر ابھرا۔ چونکہ اقتصادی عدم مساوات فری مارکیٹ کمپٹیشن کا ناگزیر نتیجہ تھی، مساوات کے مدعی فطری طور پر یہ سوچنے لگے کہ فری مارکیٹ بذات خود انسانی فلاح کے سلسلے میں ابتدائی رکاوٹ ہے۔ حریت پسندوں کی طرح جو ان کے پیش رو تھے، سوشلسٹ حکومت کے نظریے کے حامی ترقی کے سلسلے میں گہرا عقیدہ رکھتے تھے۔ وہ بھی یہ یقین کرتے تھے کہ اس بات کی عملی طور پر کوئی انتہا نہیں کہ انسان کو اگر اپنی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی آزادانہ اجازت دے دی جائے تو وہ کیا کچھ مکمل نہیں کر سکتا۔ جہاں وہ اپنے پیشروؤں سے اختلاف رکھتے، وہ اپنے عقلی دلائل کی بنا پر یہ سمجھتے تھے کہ موجودہ حالات میں اپنی صحیح صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں لوگ کیوں ناکام رہتے ہیں۔ حریت پسندوں کے واسطے قانون عدم مساوات سد باب کی شکل میں ظاہر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کا پورا استفادہ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ سوشلسٹ حکومت کے نظریے کے حامیوں کے لیے اقتصادی عدم مساوات خاص مشکل نظر آتی تھی۔ اشتراکی تحریک کا خاص منشا یہ تھا کہ اس عدم مساوات کے وسیلے یعنی فری مارکیٹ کو ختم کر دیا جائے۔ اشتراکیت یا اشتراکی حکومت کے نظریے کی پہلی لہر انقلاب فرانس کے دور میں ہی محسوس کی گئی تھی، حالانکہ انقلابیوں کی بڑی اکثریت اس بات سے مطمئن ہو گئی تھی کہ شہریوں کے درمیان
कानूनी अदम मुसावात को बातिल करार दे दिया जाए। मगर चंद ऐसे अफराद भी थे जो इस बात से मुतमईन ना थे और इसे नाकाफी ताजीर समझते थे। वो महसूस करते थे कि जब तक फ्रांसीसी अवाम एक दूसरे से दौलत की बुनियाद पर मुनक़िसिम रहेंगे, उनका इनकलाबी नारा आज़ादी, मुसावात, बाहमी बरादरी बेमानी रहेगा। एक शख्स जिसका नाम बेवकूफ़ था, उसकी क़यादत में चंद लोग यहाँ तक आमादा हुए कि मौजूदा हुकूमत पर कब्ज़ा करने की साजिश की जाए और इनकलाब के काम को उसके मंतकी इक़्तिसादी नताइज तक पहुँचा दिया जाए। हालांकि ये जद्दोजहद कमज़ोर थी और आसानी से दब भी गई थी, मगर इश्तराकियों या इश्तराकियत में यकीन रखने वालों की आइंदा आने वाली पुश्तों ने उसे आइंदा के मामलात की पेशगोई समझा था। तख़य्युली इश्तराकियत या इश्तराकी हुकूमत का नज़रिया। बहरहाल 19वीं सदी की अव्वलीन दहाइयों में इश्तराकियत निहायत अहम तरीके से शुरू हुई। इन दहाइयों ने इश्तराकी तर्ज़ हुकूमत या इश्तराकियत के तसव्वुरात को ख़ास तौर से फ़्रांस में उभरती हुई रोशनी की लकीरों की तरह देखा। हालांकि ये इब्तदाई मुसन्नफ़ीन तख़य्युल परस्त कहलाते थे, लेकिन उन्होंने हकीकतन निहायत वसी अक़साम के तख़य्युलात के इम्कानात का इजहार किया था। कुछ लोगों ने मसलन सेंट साइमन और लुई ब्लैंक ने एक मरकज़ी इख्तियारात के इक़्तिसादी ढांचे की वकालत की, जिसमें अहम शोबा हुकूमत के इख्तियार में रहे। दूसरे लोगों ने इस समाजी मसला को हल करने की उम्मीद इस तरह की कि मुख्तलिफ प्राइवेट या मखसूस जमातों या अंजुमनों के ज़रिए इसे हल किया जाए। एक मकबूल तरीन ख्याल जिस पर तख़य्युल परस्ती के लफ्ज़ का मुनासिब तौर पर इतलाक़ होता है, वो ये था कि सनती दौर की सख्तियों से फ़रार छोटी छोटी तबकाती अंजुमनों के ज़रिया किया जाए, जो खुद मुख्तार हों और अपनी बका की आप ज़ामिन हों। इन तबकाती अंजुमनों में इंसान अपनी ज़रूरियात बाज़ार में जाए बग़ैर पूरी किया करेंगे। बाहमी इमदाद की आज़ादाना बुनियाद पर यह काम हुआ करेगा। फोरियर ने इस ख्याल की बड़ी इशाअत की। उसने एक निहायत मुफस्सल मंसूबा एक मिसाली तबकाती अंजुमन का तैयार किया, जो एक वसी होटल की शक्ल में था, जिसमें मशगलों के लिए दुकानें मौजूद हों। प्रावधान का एक तसव्वुर जो पायदार अहमियत का हामिल था, ये था कि मेहनत कशों के बाहमी इमदाद के मराकज़ पूरी कौम के अंदर कायम कर दिए जाएं, जो एक दूसरे से सौदेबाजी करके खिदमात और सामान तजारत का बाहमी तबादला करते रहें। इन मुसन्नफ़ीन के बारे में जो इस कदर मुख्तलिफ ख्यालात रखते थे, ये सोचना कि वो एक वाहिद तहरीक के जुज़्व थे बहुत मुश्किल है। वो सब यकीन करते थे कि इनफरादी तजारत और बाजारी मुकाबला इंसानी भलाई के दुश्मन हैं और उन्हें किसी ज़्यादा ज़िम्मेदार किस्म के समाजी इदारा के ज़रिया तब्दील करना होगा। हालांकि उनमें से किसी नज़रिए ने बहुत ज़्यादा मोतक़दीन इकट्ठे नहीं कर पाए, मगर उनकी कसरत के साथ मौजूदगी इस बात को जाहिर कर रही थी कि अवाम की बेचैनी बढ़ती जा रही है। 1848 ईस्वी में कदामत पसंद बादशाहतें ख़त्म होने पर मजबूर हो गईं। ख़ास तौर पर फ़्रांस में इश्तराकी नज़रिए के हामी काफ़ी मजबूत थे कि वो एक अहम किरदार इन इनकलाबी झगड़ों में अदा करें जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, चाहे वो किरदार मुख्तसर ही क्यों ना हो। प्रावधान कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हो गया और लुई ब्लैंक को आर्जी तौर पर कानूनी इजाज़त मिल गई कि वो बेरोज़गारी के अफाके के लिए कौमी कारखाने तामीर करे। इस तमाम तर जद्दोजहद को आखिरकार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मुश्किल ये थी कि इश्तराकी ख्यालात का चरबा तो मौजूद था, लेकिन ऐसी कोई जामे चीज़ मौजूद ना थी जिसे मुकम्मल तौर पर नज़रिया करार दिया जा सके। इनकलाब फ़्रांस के वक्त हुर्रियत पसंद जानते थे कि वो हकीकतन क्या चाहते हैं। वो सब इस बात पर मुत्तफिक हो चुके थे और उन्होंने एक बड़ी तादाद अपने मानने वालों की जमा कर ली थी कि नामुसावी कानूनी मराआत का इस्तेसाल बिलाशुबा गैर मुतवक्के तरक्की की राहें खोल देगा। हालांकि 1848 ईस्वी के इश्तराकी भी ये सोचते थे कि वो जानते हैं कि दुनिया के निज़ाम में क्या खराबी है, मगर अब तक वो किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच ना सके थे कि इसका मदावा क्या है। उनके दावे अवाम को मुश्किल से ही मुतवज्जे कर सकते थे और इस नई इनकलाबी तहरीक में हिस्सा लेने पर आमादा कर सकते थे, जब तक उनके पास एक वाज़े नस्बुलैन ना हो। मार्क्स और एंजल्स का साइंसी या इश्तराकी नज़रिया। आखिरकार कार्ल मार्क्स ही को इस बात में कामयाबी हुई कि उसने इश्तराकियत को एक मौसर नज़रिया के रूप में पेश कर दिया। वो और उसका साथी मुसन्निफ एंजल्स दोनों ही जर्मन कौम से ताल्लुक़ रखते थे। उन दोनों ने अपनी ज़्यादातर अमली ज़िंदगी इंग्लिस्तान में गुजारी थी, जहाँ सनती इनकलाब रूनुमा हो चुका था। दूसरे बहुत से इब्तदाई ज़माने के इश्तराकियों की तरह वो दोनों भी मुतवस्सत तबके के दानिश्वर थे। ज़ाती तजर्बे से ज़्यादा
انسانی ہمدردی نے انہیں محنت کشوں کے مقاصد کی تکمیل کی خاطر اپنی ساری عمر لگا دینے پر مجبور کر دیا۔ انگلستان جانے سے قبل مارکس کا کچھ وقت پیرس میں بھی گزرا تھا اور وہاں بہت سے فرانسیسی اشتراکی قائدین سے بھی متعارف ہوا تھا۔ حالانکہ اسے ان اشتراکیوں کے مقاصد سے پوری ہمدردی تھی، مگر ان کے دستور العمل کو نہایت ابتدائی یا طفلانہ سا سمجھتا تھا۔ ان کے نظریات محض درمیانی ڈھانچے کے مانند تھے، جن کا کوئی ٹھوس یا قابل ذکر تعلق سماجی زندگی کے حقائق کے ساتھ قطعی قائم نہ تھا۔ مارکس ذاتی طور پر ایک تربیت یافتہ فلسفی اور مفکر تھا، اور وہ ہمیشہ استدلال کے ساتھ سوالات حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی رائے میں اشتراکیت کو جس شے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ اسے ایک حقیقتاً سائنسی نظریہ ودیت کیا جائے اور ایک ایسا تصور دیا جائے جو یہ ثابت کر دے کہ موجودہ سماجی نظام نیست و نابود کر دینا نہ صرف ایک خوشگوار عمل ہی ہے بلکہ یہ بات اب ناگزیر ہو چکی ہے، اور اس طرح کے ایک نظریہ کی تخلیق اس کی زندگی کا نصب العین اور مطمع نظر بن گئی۔ اپنے لاہے عمل کو جاری رکھنے کے لیے اسے ایک خاص رکاوٹ پر قابو پانا تھا۔ مارکس کے زمانے کی علمی فضا قدامت پسندی کے رد عمل کے نتیجے کے طور پر بہت کم سازگار تھی، حالانکہ گزشتہ صدی میں یہی فضا انقلابی نظریات کے لیے بڑی سازگار رہی تھی۔ لوگ اب اس بات پر زور دیتے تھے کہ موجودہ معاشرتی زندگی کو قائم رکھا جائے اور معاشرتی تبدیلی کو تدریجی ارتقاء کا معاملہ سمجھ لیا جائے۔ حالانکہ اپنے نصب العین کے اعتبار سے بہت سے اشتراکی حریت پسند تھے، مگر انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ آہستہ روی کے ساتھ بلا کسی توڑ پھوڑ کے اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ دوسرے فلسفیوں سے کہیں زیادہ مارکس بھی اس عقیدے کا حامی تھا کہ تاریخ ایک خود ارادی اور سلسلہ وار عملی تحریک ہے۔ ہیگل کے مکتب خیال کی ایک نمایاں کامیابی جس کے زیر اثر اس کی تربیت ہوئی تھی یہ تھی کہ تاریخ کو ایک فلسفہ کی شکل میں ترتیب دیا جائے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ موجودہ نظام کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے ایک تشدد آمیز اور پرشکوہ انقلاب کی ضرورت ناگزیر ہے۔ تاریخ کے رواں سلسلے نے حریت پسندوں کو بھی نہ روکا اور وہ انقلاب فرانس کے ساتھ با اختیار بن گئے۔ مارکس کا نظریہ یہ تھا کہ تاریخی ارتقاء کا راستہ بہت جلد محنت کشوں کو ایک کامیاب انقلاب برپا کرنے کا سنہری موقع مہیا کرے گا۔ جدلیاتی مادیت کا نظریہ۔ جدلیاتی مادیت کا اصول اس مسئلے کا حل تھا۔ اس مسئلہ کے بارے میں فلسفے کی اصطلاحی لغت سے جدلیاتی کا لفظ مستعار لیا گیا ہے۔ مارکس نے اس کا استعمال اس حسن و خوبی سے کیا ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے نظریات کس قدر اس کی فلسفیانہ تربیت کے مرہون منت ہیں۔ یہ لفظ اصلی طور پر اس طریقہ کار کا حوالہ دیتا ہے جس میں خیالات کی ترتیب ہوتی ہے اور دانشورانہ مباحثوں میں ان کی پوری طور پر وضاحت کر دی جاتی ہے۔ کوئی ایک نظریہ یا تجویز کو سامنے لا کر اس کے مخالف نظریے سے متصادم کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں نظریات جزوی طور پر صحیح ہوتے ہیں، اس لیے اس مباحثہ کا عام نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمدہ طور پر نظر ثانی کی ہوئی تجویز، جس میں نہایت مناسب ٹکڑے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ظہور میں آ جاتی ہے یا ترتیب پا جاتی ہے۔ جدلیاتی مادیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ سماجی اداروں کا تاریخی ارتقاء اس کا مقلد ہے۔ مارکس نے جس مادیت پرستی کے اصول کی ترجمانی کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں آگے بڑھانے والی قوت اقتصادی نیت یا ارادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان مادی خوشحالی پانے کی خواہش اور آرزو رکھتا ہے۔ تمام اداروں کا خاص مقصد، چاہے وہ سیاسی اور مذہبی ادارے ہوں یا خاص طور پر اقتصادی ہوں، یہ ہے کہ ان کی اقتصادی اغراض کا تحفظ کیا جائے۔ اقتصادی ارتقاء کی آخری منزل پر ایک حاکم طبقہ ہوتا ہے جو زمین، کارخانہ جات اور دوسرے دولت کے ذرائع کی اجارہ داری اور ملکیت حاصل کر کے تمام سماج کو اپنے زیر اقتدار رکھتا ہے۔ حالانکہ اپنی طاقت کے اعتبار سے یہ عظیم ہوتا ہے، مگر بنیادی طور پر یہ طبقہ غیر مستحکم ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دولت حاصل کرنے کے نئے ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں اور نئے اقتصادی اداروں کی تشکیل ہوتی ہے۔ کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے نئے طبقے ابھرتے ہیں اور وہ پرانے حکمران طبقے کے اقتدار اور اجارہ داری کو چیلنج دیتے ہیں۔ جدلیاتی منطق یا پیرایہ بیان میں ہر قائم شدہ نظام ایک ایسا نظریہ ہے جو ناگزیر طور پر اپنا مخالف نظریہ خود پیدا کر لیتا ہے اور وہ ایک نئے انقلابی طبقے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ایک انقلابی بحران ہوتا ہے جس میں کہ ایک نیا طبقہ بتدریج بڑھتا ہے
اور پرانے طبقے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے سابقہ حاکموں کا تختہ الٹ دیتا ہے اور سماج کو اپنے مقاصد کے مطابق مکمل طور پر نیا رنگ و روپ دے دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر، تاریخ ایک جدلیاتی عمل ہے جس میں تدریجی ارتقاء کی ہر مدت ایک انقلاب کی صورت میں ضرور رونما ہوگی۔ جدلیاتی مادیت وہ اصطلاح ہے جسے مارکس نے اس ناگزیر عملی طریقے کے ارتقاء کے سلسلے میں خصوصی طور پر استعمال کیا ہے۔ جدلیات پر مکمل اعتماد نے مارکس کے لیے ایک ایسے کامل یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ممکن بنا دیا جو اس کے ساتھی اشتراکیوں میں مشکل ہی سے ملتا ہے، اور مارکس آنے والے دور کی پیشگوئی کرنے لگا۔ اس کے دور کے حکمران طبقے سرمایہ دار تھے، تاجر، صنعت کار، جو کارخانوں کے مالک تھے، بینکوں اور دوسرے اداروں کے بھی مالک تھے۔ انہوں نے اس زمانے کی اقتصادی زندگی پر مکمل طور پر قابو پا رکھا تھا۔ اس دور کا آغاز صنعتی انقلاب سے ہوا تھا۔ انقلاب فرانس میں انہوں نے اپنے سابقہ حاکموں کی حکومت کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ اس سے قبل کے زمانے میں جاگیرداروں کی طاقت زمینی ملکیت کی کثرت کی وجہ سے بے پناہ تھی۔ اس دور میں ان صنعت کاروں نے اپنی پوزیشن اتنی مضبوط کر لی تھی کہ جاگیردار ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ اس دور کے تمام سماجی اور سیاسی ادارے، چاہے وہ گرجا ہوں یا اسکول، چھاپے خانے ہوں یا اخبار، سب کے سب اب انہی سرمایہ داروں کے ذاتی اغراض و مقاصد کے اعلی کار بنا دیے گئے تھے۔ یہ سرمایہ دار مضبوط ضرور تھے، مگر ان کی زندگی کے دن اب گنتی کے ہی رہ گئے تھے۔ نئے صنعتی نظام کے نظریے نے اپنا مخالف نظریہ پیدا کر لیا تھا، اور یہ مخالف لوگ ان کارخانوں میں کام کرنے والے محنت کش یعنی پرولتاری تھے۔ یہ وہ آدمی تھے جن کے پاس سوائے اپنی محنت بیچنے کے اور کوئی اثاثہ موجود نہ تھا۔ ان کے سامنے کسی انتخاب کا موقع نہ تھا سوائے اس بات کے کہ وہ مزدوری کر کے معاوضہ حاصل کریں۔ یہ معاوضہ سرمایہ داروں کی طے شدہ شرائط پر مبنی ہوتا تھا۔ چونکہ یہ سرمایہ دار ملک کی پیداوار کے تمام ذرائع کے مالک ہوتے تھے، اس لیے مزدوروں کے بازار میں بھی ان کی اجارہ داری قائم تھی۔ یہ سرمایہ دار مزدوروں کو 2 وقت روٹی کھا لینے کے برابر مزدوری ادا کرتے تھے، اور مزدوروں کی کمائی ہوئی دولت کا بیشتر حصہ منافع کی شکل میں اپنے تصرف میں لاتے تھے۔ اس بات کا ناگزیر نتیجہ یہ تھا کہ مزدوروں یا پرولتاریوں کی ایک بڑی تعداد اکٹھا ہو رہی تھی جو مٹھی بھر سرمایہ داروں کی ملکیت اپنے اختیار میں لینے کو تیار ہو رہی تھی۔ جب حالات اس نہج پر ہوں گے تو نیا انقلابی بحران رونما ہوگا، اور محنت کش عوام کو سابقہ فرانسیسی انقلابیوں کی طرح یہ موقع ملے گا کہ ایک جدلیاتی امتزاج پیدا کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تخیلی جزو: مارکس نے محض اشتراکیوں کی فتح کا ہی وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بھی وضاحت کی کہ ان کا انقلاب پرولتاریوں کے لیے آخری اور فیصلہ کن نتائج برآمد کر لے گا، اور اس تگ و دو میں وہ تخیل پرستی کے قریب جا پہنچا، اور وہ اپنے پیشرو حریت پسندوں کی رجائیت پسندانہ امیدوں سے تجاوز کر گیا۔ حالانکہ حریت پسند یہ یقین کرتے تھے کہ وہ حکومت کا جابرانہ دباؤ کم کر دیں گے۔ انہوں نے عام طور سے بتایا تھا کہ انسانی اخلاق کی حدود ہوا کرتی ہیں، اور حکومت کے جابرانہ اقتدار کو صرف جھگڑے طے کرنے کے لیے اور زندگی اور جائیداد کے تحفظ کے واسطے استعمال کرنا چاہیے۔ مارکس نے انسانی کمزوریوں کے لیے کوئی مداوع زیر نظر نہ رکھا۔ اس کا فکری تجزیہ یہ تھا کہ سرمایہ داری کی مکمل تباہی سے ایک غیر طبقاتی سماج نمودار ہوگا۔ یہ سماج اتنا امن پسند ہوگا اور اتنی باہمی امداد کا حامل ہوگا کہ کسی شعبہ میں جبر و تشدد کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ تمام متنازع امور اور مسائل عقلی معاہدوں کے ذریعہ طے کیے جائیں گے، اور وہ حکومت کے تمام جابرانہ اختیارات خود بخود معدوم ہو جائیں گے، اور پھر سماج کو ان کی قطعاً ضرورت نہ ہوگی۔ مارکس کی ان تجاویز کا ثبوت اس کے ابتدائی دعووں میں ملنا شروع ہو چکا تھا۔ مادیت پرستی کے اصول کے مطابق سماجی تنازعوں کے اہم اسباب صرف اقتصادی اغراض میں مضمر ہوتے ہیں۔ جتنے عرصے تک معاشرہ الگ الگ طبقات میں منقسم رہتا ہے، حکمران طبقہ کو جابرانہ طرز حکومت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی خصوصی مراعات کا دفاع کر سکیں۔ جس وقت پرولتاری اختیارات سنبھالیں گے تو وہ ایسی حکومت قائم کریں گے جو پرولتاریوں کی آمریت ہوگی، اور وہ ان کے طبقے کی اغراض اور مفادات کا دفاع کرے گی۔ ماضی کی حکومتوں کے برعکس جو جابر اقلیتوں پر مشتمل ہوتی تھیں، پرولتاری آمریت ایک ایسے طبقے کی حکومت ہوگی جو سب سے زیادہ مظلوم رہا ہے۔ اس کا نصب العین یہ ہوگا کہ فوراً سرمایہ دار اقلیتوں کی جائیداد حکومت کی تحویل میں لے لے، اور اس دور میں پیداوار کے وسیلوں کے مخصوص مالکان کا وجود
ختم ہو جائے گا۔ کارخانوں اور دیگر مادی وسیلوں کی ملکیت سماج کے ہاتھوں میں ہوگی اور اسے عوام کی مشترکہ خدمت میں استعمال کیا جائے گا۔ حکومت کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقے کو دوسرے طبقے پر جبر کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن ایک ایسے سماج میں جو غیر طبقاتی انداز پر مرتب ہوگا، اس میں حکومت کی دخل اندازیاں رفتہ رفتہ معدوم ہوتی جائیں گی، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب حکومت کی مداخلت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سائنسی اشتراکیت کی کمزوریاں اور قوتیں۔ مارکس یہ یقین رکھتا تھا کہ اس کا نظریہ تخیل پرستوں سے مختلف ہے اور سائنسی اشتراکیت کا سختی کے ساتھ پابند ہے۔ اس کے باوجود مارکسی نظریہ کا انحصار چند غیر مستحکم مفروضات پر تھا۔ مثلاً اس کے غیر طبقاتی سماج کے تصور میں بہت سی ایسی باتیں مضمر تھیں جو الجھن اور تضاد پیدا کرتی تھیں۔ اس کا مستقبل کا تصور اس مفروضہ پر مبنی تھا کہ صرف سرمایہ داروں کے ہی مخصوص مفادات ہوتے ہیں اور پرولتاریوں کے مفادات بقیہ تمام آبادی کے مفادات سے مماثلت رکھتے ہیں۔ مارکس کی مادیت پرستی کی ذاتی اصطلاح میں یہ بات شبہ کے قابل تھی۔ عصر جدید کی طبقاتی تنظیم اس کی توجیہ کے مطابق نہایت پیچیدہ ہے۔ معاشرے کا زراعتی شعبہ خاص طور سے زمینداروں، کسانوں، آزاد کاشتکاروں، روزمرہ معاوضہ پر کام کرنے والوں کی زنجیر کے مانند ہے، جس میں پیداواری صلاحیتیں موجود ہیں، اور اس طبقے کے مسائل کارخانے میں کام کرنے والے محنت کشوں کے مسئلوں سے قطعاً مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مارکس کو یقین تھا کہ دیہی آبادی کا بڑا حصہ بہت جلد یا قدرے تاخیر کے بعد پرولتاریوں کی مماثلت کرے گا۔ مارکس کی یہ بات سائنسی تلاش نہیں کہی جا سکتی، بلکہ اس بات کو ہم اعتقادی مفروضہ کا نام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر صرف کارخانے میں کام کرنے والے محنت کشوں پر مارکس کا نظریہ آزمایا جائے تو ایک متحد پرولتاری طبقے کی حیثیت سے محنت کشوں پر اس کا انطباق غیر واضح نظر آتا ہے۔ اس کا عام مقولہ ہے کہ جس طرح صرف اقتصادی استفادہ حاصل کرنے کا تجربہ محنت کشوں کو ایک نیا طبقاتی شعور مہیا کرے گا اور وہ اپنے کارخانے کے آقاؤں کے خلاف متحد ہو کر بیدار ہو جائیں گے، اسی طرح اسے یہ بھی یقین تھا کہ سرمایہ دار طبقے اسکولوں، گرجوں اور اخباروں کے تعاون سے اور حکومت کی جابرانہ طاقت کی پشت پناہی سے محنت کشوں کو فریب دینے کی کما حقہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ ان قوتوں کو استعمال میں لا کر انہیں اپنے مفادات کو پہچاننے کے معاملے میں گمراہ کر دیں گے۔ مارکس نے ہمیشہ عام پرولتاریوں اور طبقاتی شعور رکھنے والے پرولتاریوں میں تمیز قائم رکھی ہے، اور اس حقیقت کی بنا پر نظریہ میں پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ طبقاتی شعور رکھنے والے پرولتاری سب کے سب خالص پرولتاری ہی نہیں ہوا کرتے۔ متوسط طبقے کے اہل علم اپنے نجی تعصبات سے بلند ہو کر پرولتاری مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور اسی طبقے میں اکثر اوقات سائنسدان اپنی افادی جد و جہد میں کوشاں رہتے ہیں۔ ان کے پاس علم اور دور اندیشی کی وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جن سے محنت کش عوام محروم ہوا کرتے ہیں۔ مارکس اور اینجلز ذاتی طور پر خود اسی طبقے کی شاندار مثال ہیں۔ ایسے لوگ پرولتاریوں کے ہراول دستے میں شامل ہوتے ہیں، اور اسی اہم پرولتاری فرقے کا ذکر اکثر موقعوں پر مارکس نے کیا ہے۔ مارکس نے پرولتاری طبقوں اور اس کے ماتحت طبقوں کے درمیان تعلقات کے دلچسپ سوال کو تشنا چھوڑ دیا ہے۔ مارکسی تصورات کی پیچیدگیوں نے اور اس نظریے کی متضاد باتوں نے بہت سی مشکلات کو جنم دیا ہے۔ سب سے بالا تر یہ بات ہے کہ اس نظریے نے یہ اندازہ لگانا مشکل بنا دیا ہے کہ مارکسی جمہوری اصولوں کے کس حد تک پابند ہیں۔ مارکسی نظریے کے معنی اقتصادی اور معاشرتی اعتبار سے جمہوری اصولوں سے بہت کچھ مشابہ ہیں، بشرط یہ کہ ہم انہیں اسی اصطلاح کے محدود معنی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ مارکسیوں کے نظریے کے مطابق مستقبل کی آمریت پرولتاریوں کی ہوگی اور ان کی حکومت عوام کی اکثریت کے مفاد کے پیش نظر کام کرے گی۔ مارکس نے کبھی بھی اس بات کو واضح نہیں کیا کہ یہ حکومت مکمل طور پر جمہوری اصطلاح میں عوامی ہوگی یا بااثر طبقے کے زیر اقتدار ہوگی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارکس کو آمریت اور جمہوریت کے مابین اختلاف کا اپنے پیشرو جیکوبینز کی طرح کوئی شعور نہیں ہے۔ جب تک محنت کشوں کی اقلیت اپنے اقتصادی طبقات کے درمیان اپنے معتقدین کی تعداد نہ بڑھا لے اور ان کی اکثریت قائم نہ ہو جائے، شاید انقلاب کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور کیا یہ ان کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ قبل از وقت عوامی مفاد کی خاطر ایک مخصوص اقلیت کی آمریت قائم کریں؟ کیا مارکسیوں کے ہراول دستے کو اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جب تک سب پرولتاری طبقاتی شعور کے حامل نہ بن جائیں؟
یا صحیح وقت ہاتھ آنے پر وہ پسماندہ پرولتاریوں پر حکومت چلا سکیں، مارکس اور اینجلز کی تصنیفات ان سوالات کے کوئی جوابات نہیں مہیا کرتی۔ اسی لیے بعد کے دنوں میں ان مسائل پر مباحثوں نے اشتراکی تحریک کے اتحاد کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ ان مخفی کمزوریوں نے نظریاتی اعتبار سے مارکسیت کی اثر انگیزی کو بہت کم کمزور پایا ہے۔ اس نظریے کی پیروی کرنے سے اشتراکیوں کو جدوجہد کرنے کے لیے ایک مضبوط تصور ملا جو مقابلتاً کسی طرح بھی حریت پسندی کے تصور سے کمتر نہ تھا۔ پسماندہ طبقات کے ارکان کے لیے اس اشتراکی نظریے کا نصب العین ایک غیر طبقاتی سماج کا قیام بہت زیادہ دل فریب اور دلکش تھا، اور جمہوریت پسندوں کے نصب العین سے زیادہ دل آویز تھا۔ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے اس نظریے کے پاس ایک نہایت آسان نسخہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک جارحانہ انقلاب کے ذریعہ نجی سرمایہ کو ضبط کر لیا جائے۔ مارکس نے سائنسی طور پر اس سلسلے میں جو طریقہ استدلال استعمال کیا ہے وہ انتہائی معقول اور مؤثر ہے، اور عصر حاضر کی سائنسی فتوحات اور کامیابیوں کے دور میں ہر شخص غیر ناقدانہ نگاہ کے ساتھ اسے قبول کر لینے کا عادی ہو چکا ہے۔ مارکسیت میں ایک جدید نظریے کی تمام تر خوبیاں یکجا کر دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کی ان پژمردہ امیدوں کو از سر نو زندگی دی جا سکے جو حریت پسندی کے نظریے سے تقریباً بجھ چکی ہیں۔ کوئی صاحب نظر اب اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اشتراکیت عصر حاضر کی سیاسیات میں ایک اہم طاقت کی طرح مائل با ترقی ہے۔ چھٹا باب ختم ہوا۔